جیسے مجھے کہا گیا ہے کہ 2-3 منٹ کے اندر اپنی عرائض کو آپ خدمت میں بیان کر لوں، تو طبق وعدہ کہ جامعۃ المنتظر ان ابتدائی مدارس میں سے ہے کہ جو تقسیم پاکستان اور ہند کے بعد اس پاکستان کے اندر قائم ہوئے۔ پہلے تو جو حوزہ تھا وہ لکھنؤ میں تھا، اور اکثر پڑھنے کے لیے جو مدینہ فاضلہ کے طور پر لکھنؤ کی طرف مراجعہ کرتے تھے۔ بعد ازیں کہ یہ نئی باؤنڈریز وجود میں آئی اور مرز وجود میں آئے، تو یہاں سے روشنی کی کرن، اور ایک دو اور مدارس بھی تھے، لیکن جو بنیادی روشنی کی کرن ابھری اور پورے پاکستان میں طلاب کو اور علماء کو فراہم کیا، تو وہ جامعۃ المنتظر تھا۔ بڑا درخشاں ماضی ہے، اور اس ادارے کی وجہ سے پورے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک مختلف جگہوں پر اس کے فاضل جو ہے فارغ التحصیل علماء طلاب موجود ہیں، اور یہاں پر جو مدرسین ہیں انہوں نے بڑی عالی شان خدمت انجام دی ہے۔ خداوند متعال ان سب کو بہترین جزا عنایت فرمائے۔ اور اب وہ جو وقت تھا یہ 72 سال پہلے والا، وہ یہ تھا کہ مدارس نہیں تھے تو مدارس وجود میں آئے۔ اب جو چیز ہے کہ مدارس جو ہیں ان میں عمق کی کمی ہے، کہ اب جو میں دعوت فکر دوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، اور ان میں جو جامعۃ المنتظر ہے وہاں یہاں سے بیسک سوچ اٹھے کہ جو مدارس دینیہ موجود ہیں ان کے اندر عمق علمی کی ضرورت ہے، ان کو نظم دینے کی ضرورت ہے، ان کے اندر کافی سارے اخراجات جو ہو چکے ہیں ان کو جہت سازی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس وقت ہم ایک اور سٹیج کے اندر موجود ہوں کہ جس میں ہمارے مدارس کے اندر عمق علمی اتنا زیادہ ہو کہ ہم جو ہے قم اور نجف کے مدارس کے مطابق انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں، اور جو پاکستان کی ضروریات ہیں جہاں پر جو مومنین ہیں ان کی خدمت کر سکیں۔ دوسرا مطلب جو میں نے عرض کرنا ہے وہ اس سچویشن کا ہے جو غزہ کے اندر ہے، جو فلسطین کے اندر ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے وہ بھی تصدیق شدہ کہ 42,000 افراد مارے گئے ہیں، جس میں سے 18,000 کے قریب تصدیق شدہ کہ بچے ہیں، اور 12 سے 14,000 کے قریب خواتین ہیں، اور باقی جو ہے دوسرے مارے گئے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو غزہ ہیلتھ منسٹری سے تصدیق شدہ ڈیٹا ہے، لیکن وہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، اور ان میں سے کافی سارے لاپتہ ہیں، اور کتنے ان کی غلامی میں چلے گئے، اور جس طرح سے فلسطین کے اندر ظلم بپا کیا جا رہا ہے۔ ایک خلدر ہے، ایک بدماش قسم کی روگ اسٹیٹ ہے اسرائیل، اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو سوائے ایران کے کوئی مملکت اس کے آگے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مشمول پاکستان کے کہ جو آواز پاکستان سے اس طرح سے کھڑی ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کو یہاں پر تظاہرات اور مظاہرات کرنے چاہیے تھے، ہمارے مسلمان بھائی گلہ قتل کیے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان کی تصاویر دیکھ دیکھ کے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے کہ جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، لیکن خاموشی ہے۔ نہ ہمارے وزارت خارجہ اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو فوراً کوئی اور مشکل پڑ جاتی ہے، یہ اپنے ہی مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو عمومی طور پر ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، خواہ اہل سنت کے علماء ہیں، تشیع کے علماء ہیں، جو بھی ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی خدمت میں ہے کہ بطور کلی پاکستان سے وہ آواز جو اٹھنی چاہیے تھی ان مظلومین سے، وہ پوری طرح سے نہیں اٹھ پائی، اور بہت اچھا کیا کہ یہ دوسری نشست کے اندر ان مظلومین کے متعلق بھی کہا گیا کہ گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ ہماری یہ آواز مملکت کے ان افراد تک پہنچے گی، ان کے کانوں کے اوپر کوئی تھوڑی سی جو رینگے گی، اور انشاءاللہ غزہ کے مظلومین کے لیے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک مؤثر آواز، ایک
کافی نہیں ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کر لینا اور ایک دوسرے سے، یہ اس کے لیے تظاہرات کا ہونا اور ملیونی تظاہرات کا ہونا، جس میں سارے قشرے افراد جو ہے نا مردوں کے، وہ سارے کے سارے شریک ہوں اور ایک مؤثر آواز پتہ چلے فلسطین کے اندر کہ یہاں پر پاکستان سے وہ لوگ موجود ہیں جو ان کی حمایت کرنے کے لیے ہیں۔ والسلام۔